بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آداب عرض۔ چراغ دل کو ذرا احتیاط سے رکھنا، چراغ دل کو ذرا احتیاط سے رکھنا کہ آج رات چلے گی ہوا اداسی کی۔ ہم انسان ہیں، روبوٹ نہیں، اسی لیے ہم میں خیالات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں اور جذبات بھی۔ ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا بھی ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ اداسی، بیزاری اور چڑچڑاپن روزانہ طاری رہے اور ہفتوں اور مہینوں تک جاری رہے تو یہ ڈپریشن جیسے مرض کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے، آج ہم جانیں گے ان سارے سوالات کے جوابات آسان لفظوں میں، طبی تحقیق کی روشنی میں۔ ڈپریشن کہتے ہیں یاسیت یا افسردگی کی کیفیت کو۔ حالانکہ نفسیاتی امراض میں سب سے زیادہ عام اور خطرناک مرض ڈپریشن ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آگاہی بہت کم ہے۔ بہت سارے افراد اس کو شخصیت کی خامی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ فلاں حساس طبیعت کا مالک ہے، سینسٹیو ہے، یا یہ ایک عارضی کیفیت ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی پر جن بھوت آ گیا ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے اپنے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ظاہری طور پر بہت خوش لگ رہے ہیں، دوسروں سے ملتے جلتے یا ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو ہم کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اکثر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ سب تمہارا وہم ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یا خوش رہا کرو تم بہتر محسوس کرو گے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ذکر کریں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا اس کا علاج کروا رہے ہیں، تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ کردار کی کمزوری یا گناہ کا احساس ہے۔ جی نہیں جناب، ڈپریشن بالکل ایک بیماری ہے، جیسا کہ بلڈ پریشر، شوگر، ڈائبٹیز یا دیگر امراض، اور یہ بیماری بھی کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط اور اسٹرانگ کیوں نہ ہو۔ اور جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ڈپریشن کے مریض بھی توجہ اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، تنقید اور مذاق اڑائے جانے کے نہیں۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق آج دنیا کا ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے، جبکہ دنیا بھر میں سالانہ تقریباً 8 لاکھ افراد ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ تقریباً 20% یعنی 20% لوگ ڈپریشن کے باعث دیگر نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک ریسرچ کے مطابق کم از کم 3% یعنی 3% آبادی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہے، اور ہر چوتھے گھر میں ایک ذہنی مریض موجود ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ 15 سے 29 سال کے افراد کی، یعنی 15 سے 29 سال کی عمر کے افراد میں خودکشیوں میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب مایوسی اور اداسی کا غلبہ بہت دنوں تک رہے اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں اور متاثرہ شخص ایک خول میں بند ہو کر رہ جائے، تو اسے ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ میڈیکل کے حوالے سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس کم از کم مسلسل 2 ہفتے تک برقرار رہے اور ختم نہ ہو، اور اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو جائے کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں اور آپ پر منفی خیالات اور نگیٹو تھنکنگ اور خواہشات کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ڈپریشن کے مرض میں دماغی ہارمونز یعنی ڈوپامائن اور سیروٹونن کی سطح یعنی لیولز میں کمی بیشی آتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو کہ براہ راست مزاج اور جسمانی توانائی سے منسلک ہارمونز ہیں۔ ہمارے جسم میں اور مزاج میں بھی تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں بہت زیادہ گہری، ڈیپ اور طویل ہوتی ہے، لانگ ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی مرکزی علامت مزاج میں اداسی اور زندگی میں دلچسپی کھو دینا ہے۔ یو لوز انٹرسٹ ان یور لائف۔ ایسی سرگرمیاں جو پہلے بہت پرلطف لگتی تھیں، ان میں کشش ختم ہو جاتی ہے، انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مریضوں میں پچھتاوے، ریگریٹ یا مایوسی، امید کھو دینے، ڈس اپوائنٹڈ ہو جانے اور موت یا خودکشی کے خیالات ابھر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس مایوسی کی حالت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنی سراؤنڈنگز کو، اپنے پیاروں کو اپنے جذبات اور احساسات سنا کر اور ان سے مل کر طبیعت میں بہتری محسوس ہوتی ہے، جبکہ کچھ افراد اپنے جذبات اور احساسات اپنے علاوہ کسی دوسرے فرد سے بیان نہیں کر سکتے اور اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں، اسی ڈپریشن کے شکنجے میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بعد اس کی شناخت کیسے کرے، کیسے معلوم ہو کہ اسے ڈپریشن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علامات، نشانیاں، سائنز اینڈ سمپٹمز۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں، لیکن اگر آپ میں ان میں سے کم از کم 4 علامات موجود ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہیں۔ نمبر 1،
ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ رہنا اور ہفتوں یا مہینوں تک اس اداسی کا جاری رہنا۔ نمبر 2، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا، کسی چیز میں مزہ نہ آنا۔ تھرڈ علامت ہے جسم میں درد بغیر کسی ظاہری وجہ کے آپ کو پین ہوتا ہے، کمر میں درد، پٹھوں میں تکلیف یا جسم میں کسی بھی جگہ بلا وجہ درد۔ اسی طرح جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا، اسی طرح روزمرہ کے کاموں یا باتوں پر توجہ نہ دے پانا، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنا، سینس آف انفیریورٹی جسے آپ کہتے ہیں، خود اعتمادی کم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا۔ ڈپریشن آپ کی روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ کا بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، یا پھر آپ لوگوں سے ملنے ملانے سے کتراتے ہیں، سوشلائزیشن کو اوائڈ کرتے ہیں، انٹریکشن کو اوائڈ کرتے ہیں، مستقبل سے مایوس ہو جانا، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، یہ بھی ڈپریشن کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ بے خوابی، نیند خراب ہو جانا، خصوصاً الگ صبح جاگنا یا دن میں بہت زیادہ سونا، آپ کی نیند کے دورانیہ دن میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری علامات میں جسمانی درد کی طرح آدھے سر کا درد جو ہے وہ بھی ڈپریشن سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مائگرین ہو، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ بھوک خراب ہو جانا، بھوک خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ڈپریشن ان ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو کہ خوراک کی خواہش کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی زیادہ بھوک لگ سکتی ہے یا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں لوگ یا تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا بہت کم کھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں اضافہ ہے، کمی ہونے لگتی ہے۔ ہاضمہ بھی خراب ہو سکتا ہے، سینے میں جلن، قبض، ہیضہ اور قے وغیرہ بھی، ڈائریا وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مریض کے بولنے کا انداز بدل سکتا ہے، کچھ لوگ آہستگی سے بولتے ہیں اور جملہ مکمل کرنے میں زیادہ وقت لینے لگتے ہیں، اور اسکن پر، جلد پر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ ذہنی تناؤ کا باعث بننے والے ہارمونز جلد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈپریشن کے دوران ان ہارمونز کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کیل مہاسے اور خارش وغیرہ ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ڈپریشن کا جو شکار ہوتے ہیں اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، لیکن تحقیق کی روشنی میں ڈپریشن کی عام وجوہات جو ہو سکتی ہیں ان میں شامل ہے موروثیت۔ ڈپریشن کی بیماری بعض خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے والدین میں کسی ایک کو ڈپریشن کی بیماری ہے تو آپ کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے جینز بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین یا بہن بھائیوں میں اس مرض کی موجودگی آپ میں بھی اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں اس کا امکان 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ معاملات زندگی، یعنی مثال کے طور پر بعض تکلیف دہ واقعات، کسی قریبی عزیز کا انتقال، اس کا جدا ہونا، بچھڑ جانا، نوکری ختم ہو جانا، طلاق، ڈائیورس وغیرہ بھی اس سے ڈپریشن کا ریزن بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ موسموں کے ساتھ مزاج بدلتا ہے۔ فراز نے کہا تھا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ اگر آپ کا مزاج موسم سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی گرمیوں سے خوش باش اور سردیوں میں اداس، تو یہ ڈپریشن کی ایک قسم ہو سکتی ہے جسے سیزنل ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے، اور ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں 20% تک افراد سیزنل ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ ہے بچے کی پیدائش کے بعد ہر 4 میں سے 1 ماہ میں ڈپریشن کا امکان زیادہ ہوتا ہے، یعنی مزاج بہت زیادہ خراب رہنے لگتا ہے۔ اسی کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی کہتے ہیں، اور اس سے بچے کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ ماں بچے پر توجہ نہیں دے پاتی۔ ایک اور رسک ہے اور وہ ہے تنہائی۔ اگر ہم تنہا ہوں، ہمارے آس پاس کوئی دوست نہ ہو، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا ہم بہت زیادہ جسمانی تھکن کا شکار ہوں، ان صورتوں میں ڈپریشن کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی بیماریاں بھی، جیسے کینسر یا دل کی بیماریاں ہیں، بہت لمبے عرصے تک جو بیماریاں چلتی ہیں وہ بھی ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اب وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، کہیں مت جائیے گا، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پشاور سے گلنار پوچھتی ہیں کہ ڈپریشن کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، یعنی ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر کسی کو ڈپریشن ہو جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ اسے پاگلوں کے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ڈائگنوسس یعنی ڈپریشن کے مرض کی کنفرمیشن یا تشخیص کا تعلق ہے، ڈپریشن کے حوالے سے یعنی کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو اس میں آ گیا کہ آپ کو ڈپریشن ہے۔ اس کی درست تشخیص کے لیے، ڈائگنوسس کے لیے طبی ماہرین مریض کی علامات یعنی اس کے سائنس اور سمٹمز دیکھتے ہیں اور کیس ہسٹری دیکھتے ہیں اس کے،
اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو پاگلوں کے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے، اور نفسیاتی معالج سے مشورہ لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی پاگل ہو گیا ہے۔ ڈپریشن کے بہت سارے مریض اپنے فیملی ڈاکٹر کے علاج سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت اس سے صحیح نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو ماہر نفسیات یا نفسیاتی معالج کو دکھانے کی ضرورت پڑے۔ ماہرین نفسیات جو ہوتے ہیں، دیکھیے یاد رکھیے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائیکاٹرسٹ اور دوسرا سائیکالوجسٹ۔ اس میں سائیکاٹرسٹ جو ہے، جسے ماہر نفسیاتی امراض بھی کہتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے، اور انہوں نے نفسیاتی امراض کے علاج میں مزید تربیت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے MBBS کے بعد، اور وہ کچھ مخصوص ٹیسٹوں کے بعد آپ کے لیے دوائی تشخیص کرتے ہیں۔ جبکہ سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتے، اور وہ عام طور پر سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ یا سائیکالوجیکل سیشن سے علاج کرتے ہیں، باتوں کے ذریعے، کاؤنسلنگ کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ملتان سے سمیرہ کا، اور آپ پوچھتی ہیں کہ ڈپریشن کا علاج نہ کرانے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ڈپریشن کا شکار فرد ہمیشہ خود کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے، جس میں سب سے بڑا نقصان خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خودکشی کی کوشش ڈپریشن کا آخری لیول ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق گزشتہ سال یعنی 2019 میں دنیا میں لگ بھگ 15.5 لاکھ افراد نے خود کو موت کی گھاٹ اتارا۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے یا کرتی ہے، اور خودکشی 15 تا 29 سال کی عمر کے افراد میں موت کی دوسری اہم وجہ بن چکی ہے، یعنی 15 ایئرز ٹو 29 ایئرز آف ایج میں خودکشی کا رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خودکشیوں کے 90% واقعات ڈپریشن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ سو اگر آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام، دلچسپیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ کو اس طرح کے خیالات آنے لگے ہیں کہ آپ کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، تو آپ کو فوراً اپنا علاج کروانے کے لیے اپنے ڈاکٹر یا سائیکاٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کے اور بہت سے نقصانات ہیں۔ مطلب ایک ریسرچ کے مطابق ڈپریشن بعض اوقات سرطان یعنی کینسر کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ مسلسل ذہنی دباؤ کے شکار افراد میں ٹیومر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کراچی سے اختر اسلام کا، کہ ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، خوش قسمتی سے ڈپریشن ایک قابل علاج مرض ہے۔ اٹس کمپلیٹلی کیوریبل ڈیزیز۔ یعنی 80 سے 90% جو مریض ہوتے ہیں وہ مناسب علاج سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ڈپریشن کے علاج کے دو بڑے طریقے، پہلا علاج ہے باتوں یعنی کاؤنسلنگ، جسے سائیکو تھراپی بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ علاج ہے اینٹی ڈپریسنٹ ادویات یعنی میڈیکیشنز کے ذریعے۔ آپ کے ڈپریشن کی علامات کی نوعیت، ان کی شدت اور آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کا ڈاکٹر یہ آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کے لیے ادویات کا استعمال زیادہ بہتر ہے یا سائیکو تھراپی۔ پہلے بات کرتے ہیں باتوں کے ذریعے علاج یعنی سائیکو تھراپی کی۔ دیکھیں، ہلکی اور درمیانی درجے کے جو ڈپریشن ہوتے ہیں اس میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کو اپنے احساسات اور دل کی باتیں کسی اپنے دوست یا بااعتماد فرد کے ساتھ ڈسکس کرنے سے ڈپریشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے احساسات رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بانٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ماہر نفسیات، سائیکالوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے۔ عام طور سے آپ کو ماہر نفسیات سے ہر ہفتے 1 گھنٹے کے لیے ملنا ہوتا ہے کم از کم، اور اس کا دورانیہ 5 ہفتوں سے 30 ہفتوں تک ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن۔ اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہے، سیویئر ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، کرونک ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن تجویز کرے۔ ان ادویات سے اداسی کم ہوتی ہے، زندگی بہتر لگنے لگتی ہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری ہوتی ہے، لیکن ان ادویات کا فائدہ فوراً نظر نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے، 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے ایک اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ، جس میں ہم بات کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے ڈائٹ کی، یعنی اینٹی ڈپریشن ڈائٹ کی۔ کہیں مت جائیے گا۔ خوش آمدید۔ آسٹریلیا میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق، میڈیکل ریسرچ کے مطابق، ڈپریشن، ذہنی دباؤ یا مایوسی پر قابو پانا اب اتنا مشکل نہیں ہے۔ صحت کے لیے مفید غذا یا اچھی خوراک سے اس بیماری پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے، which is a pretty good news I think۔ اور 10 سال تک کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق اگر روزمرہ کی غذا میں آپ پھل، سبزیوں، اجناس،
مچھلی سمیت مفید غذائیں جو ہوتی ہیں ان کا استعمال بڑھا دیں گے تو اس سے نہ صرف ڈپریشن کم ہو جاتا ہے بلکہ ختم بھی ہو سکتا ہے اور اس پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی غذائیں لینی ہیں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں اینٹی ڈپریشن ڈائٹ کی، اور اس میں ہم پہلے بات کریں گے کہ کون سی غذائیں مفید ہو سکتی ہیں۔ جو چیزیں لینی ہیں ان میں پھل یعنی فروٹس، اور یعنی ڈفرینٹ کلرز کے فروٹس آپ لے سکتے ہیں، یلو، ریڈ، وائلٹ، پرپل، اس طرح کے فروٹس جو ہیں، گرین، اور سبزیاں ان میں پریفریبلی آپ کو وہ سبزیاں زیادہ استعمال کرنی ہیں جو کچی حالت میں ہو، جس میں جیسے آپ سیلڈ میں لیتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسے اولیو آئل کہتے ہیں، دہی، یوگرٹ، پنیر، اخروٹ، سمندری غذائیں یعنی جیسے سی فوڈ جیسے مچھلی، جھینگا وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈپریشن کے حوالے سے بہت اچھی ہیں۔ کیوں اچھی ہیں؟ کیونکہ یہ ان ہارمونز کی لیولز کو مینٹین رکھتی ہیں جو ڈپریشن کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی۔ اور اسی طرح جو چیزیں آپ کو کم لینی ہے، جو غذائیں آپ کو کم لینی ہیں، ان میں سرخ گوشت یعنی ریڈ میٹ، بڑے کا گوشت جیسے آپ کہتے ہیں، مٹن شامل ہو گیا، بیف شامل ہو گیا، اور خاص طور پر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کم لینی ہوتی ہیں، یعنی زیادہ چربی والی ڈیپ فرائیڈ جو چیزیں وہ۔ اچھا، پھر ہم جاتے ہیں ان غذاؤں کی طرف جو فائدہ مند ہیں۔ ان میں سی فوڈ کے بعد نمبر آتا ہے لہسن، پالک، شکرقندی، پیاز، شلجم، کھیرا اور گاجر۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ عام طور پہ کچی حالت میں کھا سکتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ان کا کھانا سود مند ہے۔ یعنی ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے۔ یو نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس ڈائٹ۔ چاہے آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو، اس کے باوجود تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے بدن میں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو ڈپریشن سے بچاتی ہیں یا آپ کا موڈ بہتر بناتی ہیں، جیسے کیلا ہے، ایووکیڈو ہے، اور خشک جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں میووں میں بادام ہے، چیا سیڈز ہیں، اخروٹ کی گریاں ہیں، یعنی آپ والنٹس کی بات کر لیجئے، اور ڈارک چاکلیٹ دماغ میں سیروٹونن پیدا کرتی ہے، یعنی یہ وہ ہارمون ہوتا ہے جس سے انسان کے اندر تازگی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ ذہنی دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ گوشت میں جو ہے بڑی چربی والی مچھلی جسے سالمن کہتے ہیں آپ، یہ ڈپریشن اور آپ کے موڈ کو امپروو کرنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ سبزیوں اور پھل میں اگین میں دوبارہ آئی کین ناٹ اسٹریس انف، کچی سبزیوں اور پھلوں کا باقاعدہ استعمال ڈپریشن کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہری سبزیاں، پالک، مٹر، سیلڈ کے پتے، سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں اپ ٹو 50% یعنی 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تازہ اور ثابت سرخ مرچ، گاجریں، ٹماٹر وغیرہ بھی موڈ بہتر بناتے ہیں۔ ہلدی بھی ڈپریشن کا قدرتی اور فطری علاج ہے۔ دماغ کی سوزش اور الزائمر ڈیزیز جیسی بیماریوں کے لیے بھی ہلدی بہت مفید ہے۔ ہلدی دماغ کی مجموعی صحت کا خیال رکھتی ہے اور دماغ میں آکسیجن کی فراہمی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اوٹ میل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جسے جئی کا دلیا بھی کہتے ہیں، وہ ڈپریشن میں بہت مفید ہے، خاص طور پر ناشتے میں استعمال کے لیے۔ اسی طرح کسی بھی طرح کے دماغی امراض کے لیے سویابین اور کھوپرے کے تیل کا استعمال کافی مفید ہوتا ہے۔ اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ الکوہل سے پرہیز کرنا ہے، سگریٹ نوشی سے، تمباکو نوشی سے، بہت زیادہ چائے نوشی سے، اور اسی طرح دیگر چیزوں کے استعمال سے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح جو خوراک ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس سے بھی ڈپریشن کا رسک بڑھ سکتا ہے، جیسے کافی اور انرجی ڈرنکس جو ہے بہت زیادہ پینا ڈپریشن کے رسک کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ان میں کیفین ہوتی ہے، اور کیفین جسم میں موجود اسٹریس ہارمونز کو خارج کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن، خون کی روانی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی سفید بریڈ جسے وائٹ فلاور آپ کہتے ہیں، اور سفید چاول اور سفید پاستا بھی جو ہے وہ ڈپریشن کے مرض میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں پروسیسڈ ہوتی ہیں، جبکہ ان میں ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے جو کہ ایک پوائزن ہے اور صحت کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں یعنی ڈیپ فرائیڈ چیزیں، بروسٹ، فاسٹ فوڈ، ڈونٹس اور اس طرح کے دیگر کھانوں کا استعمال روزانہ کی بیسس پہ ڈپریشن کا رسک بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ الکوہل بہت زیادہ پیتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اور بہت سی اس کے علاوہ بھی، کھانوں کے علاوہ بھی، خوراک کے علاوہ بھی بہت سی کارآمد ٹپس ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ڈپریشن کے علاج گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چیریٹی، لوگوں کی مدد کیجیے۔ مستحق لوگوں کی مدد کرنے سے جو خوشی ملتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو مختلف مثبت یا پازیٹیو سرگرمیوں میں، تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، کیونکہ ڈپریشن زیادہ تر فارغ اوقات اور خالی دماغ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ مختلف کریٹو سرگرمیوں میں، مطلب جیسے مثال کے طور پہ تحریر ہے، تقریر کی عادت ہے، پینٹنگ ہے، کوکنگ ہے،
فلاور میکنگ ہے، سوشل ورکنگ ہے، باغبانی ہے، درس و تدریس سے آہستہ آہستہ مریض خود کو حالت سکون اور اطمینان میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے ایک متوازن ٹائم ٹیبل کی، جس میں سونے، جاگنے اور کھانا کھانے جیسے کاموں کو بھی اوقات کار کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ہے سوشلائزیشن۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو خاندان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ذہنی اور جسمانی صحت ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے جو کہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے افراد جو ڈپریشن سے پہلے مایوسی اور اداسی کا شکار رہتے ہیں، ان میں چونکہ ڈپریشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے افراد کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان سے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں بات کریں، شیئر کریں۔ ماہرین کے مطابق ڈپریشن کے شکار افراد کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ سختی کرنے یا ان کی حالت کو نظر انداز کرنے سے ان کے مرض کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ڈپریشن یا خودکشی کی جانب مائل شخصی مدد کا بہترین طریقہ اس سے بات چیت ہے، اور اس میں انہی کو بولنے دیں اور آپ ان کی بات سنتے رہیں۔ اگر آپ کا فیملی ممبر رات کو 10 بجے 6 گھنٹے کے لیے بھی آپ سے بات کرنے کو کہتا ہے تو آپ کو اس کی بات سننی چاہیے، اور مریض کو چاہیے کہ اپنی جذباتی کیفیت کو راز نہ رکھے۔ اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی ہو تو اسے کسی ایسے قریبی شخص سے شیئر کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کر رہے ہیں، ایسے بندے سے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، جسمانی کام کریں، کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، چاہے صرف آدھے گھنٹے ہی کیوں نہ ہو، چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔ ان ساری چیزوں سے آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اپنی نیند پوری کریں، کم از کم 6 سے 7 گھنٹے آپ کو نیند 24 گھنٹوں میں لینی ہے، اور اگر رات میں نیند نہ آئے تو دن میں سو کر آپ اس کو پوری کر سکتے ہیں۔ اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو ہو سکتا ہے آپ خوش قسمت ہو اور نماز شب تہجد کے ذریعے اپنے دل کی بات اپنے خالق و مالک سے کر سکیں۔ فرق آپ خود محسوس کریں گے۔ جانتے ہیں ہماری نسل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے اپنی خواہشات کا دائرہ کار بہت وسیع کر لیا ہے۔ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے تو ہمیں مزید کی طلب ہوتی ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا ہے اور شکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو چیز میسر ہے اس پر شکر نہیں کرتے، قناعت نہیں کرتے، جو نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اسی لیے بے چینیاں، اداسیاں ہمارے عہد کی علامت بن گئی ہیں۔ آئیے مل کر خوش رہنا سیکھتے ہیں۔ روپیہ، پیسہ اور مادی اشیاء بھلے وقت کی ضرورت ہوں، لیکن ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت آپ خود ہیں۔ خود پر توجہ دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔